عدنان اللہ صاحب، ایکسپیکٹیشنز جو تھیں عوام کی وہ بہت زیادہ تھی اس بجٹ سے کہ شاید ٹیکس جو ہے وہ کم ہو جائے گا، تنخواہوں میں 10% سے زیادہ اضافہ ہوگا، ویسے 15 سے 20% ایک ایوریج چلتا آ رہا ہے، لیکن اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا بجٹ ہے جو اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا. کیا واقعی میں ایسے ہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بجٹ کے اندر یہ بجٹ ابھی لے ہوا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل کی جا سکتی ہیں، تو یہ کوئی ہم کہیں نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی پرفیکٹ بجٹ ہے اور اس میں کوئی امپرومنٹ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن امپرومنٹ جو ہے وہ اس کے کچھ فورمز ہوتے ہیں، کچھ ٹولز ہوتے ہیں، ان کو یوز کر کے اپوزیشن دے سکتی ہے اگر وہ دینا چاہے. میں خود بہت ساری ایسی تجویز ہیں جو میں خود جمع کراؤں گا بجٹ کے اندر تبدیل کرنے کی. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہر پارلیمنٹیرین کا رائٹ ہوتا ہے، وہ کر سکتا ہے، پھر کمیٹی میں جاتا ہے، کمیٹی میں پھر آپ اپنا بات اگر آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ اس میں ہے کوئی ڈیپتھ تو پھر آپ آگے لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح. اور جہاں تک آپ نے بات کی سیلریز کی کہ 15 سے 20%، دیکھیں وہ انفلیشن سے لنکڈ ہے، کیونکہ انفلیشن پچھلے سالوں زیادہ تھی تو اس لیے سیلریز زیادہ بڑھی تھی. اس سال انفلیشن 6-7% کے اوپر ہے اس وقت، اس لیے پھر ہم نے اس کو 10% پر رکھا ہے. 10% پر رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو پرچیزنگ پاور ہے عوام کی وہ تو نہیں بڑھ سکی ہے اگر ہم پچھلے سالوں کی نسبت دیکھیں. اور انفلیشن، مہنگائی کو کم کرنے کی جب بات کی جاتی ہے تو مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہوئی ہے، مہنگائی تو وہیں پر موجود ہے جتنی بڑی تھی، تو وہ پرچیزنگ پاور میں تو اضافہ نہیں ہوا عوام کی. دیکھیں اس میں دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انفلیشن، ایک ہوتی ہے ڈیفلیشن. ہم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ڈیفلیشن ہے، ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جو پرسنٹیج تھی انفلیشن کی وہ نیچے آ گئی ہے، اور یہ ایکوریٹلی ہم بات کرتے ہیں وہ تو، اور یہ ایگزیکٹلی ہوا بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو دیکھیں، ذہن میں رکھیں کہ بجٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر بہت ساری بات ڈیبیٹ ہوگی، پھر وہ بہت ساری چیزیں تبدیل بھی ہو جائیں گی. تو اگر کوئی ریکمنڈیشن دینا چاہتا ہے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں. تو اس سے پہلے بجٹ پیش کرنے سے پہلے ہماری مختلف سٹیک ہولڈر سے بات ہوئی جن سے ریلیٹڈ ٹیکس لگائے گئے ہیں، ان سب کا ایک شکوہ جو بالکل ایک جیسا تھا وہ یہ کہ ہم سے بات چیت نہیں کی گئی، ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا کوئی بھی پالیسی بنانے سے پہلے. ڈیفینیٹلی ابھی بجٹ منظور ہوگا اس کے بعد ہی ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنی ترجیحات تو رکھ دی ہیں سامنے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کرنا. جی نہیں، ہم اپنی ترجیحات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے، اور اس چیلنجنگ انوائرمنٹ کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں کریں. اب دیکھیں ہمارا جو پر کیپٹا تھا وہ پچھلے 2017 سے لے کے ابھی تک مور اور لیس وہیں پہ گھومے جا رہا ہے. ابھی اس سال صرف $200 کی امپرومنٹ آئی ہے، لیکن 2017 آن ہم دنیا کی 24ویں بڑی اکانومی تھے ان 2017، ایسے وقت ہم 40ویں بڑی اکانومی ہے دنیا کی. تو وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 7-8 سال جو تجربات کیے گئے اس ملک کے اندر، اس کا خمیازہ جو ہے پھر وہ آپ کو بھگتنا تو پڑتا ہے. پولیٹیکل ڈی اسٹیبلٹی ایونچولی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے اکنامک ڈی اسٹیبلٹی کے اندر، اور پھر اس کی پرائس سب کو دینی پڑتی ہے.